بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہند کو عامل میں خوش آمدید. چاند گرہن کے حوالے سے اگر کل کے حوالے سے بات کی جائے، 7 تاریخ کو یہ چاند گرہن لگے گا رات کو، اور 8 تاریخ تک یہ اگلے پیر میں رات 12 کے بعد شامل ہو جائے گا. اس کا جو شروع کا وقت ہے 9:27 پہ ہے، اور وہ جو ہے 11:12 پہ ہے، اور اختتامی ٹائم جو اس کا ہے وہ 1:56 پر ہے. انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں تاکہ آپ احباب کو اس کا بخوبی علم ہو جائے اور 100% فائدہ ہو جائے. کیسے ہم فائدہ اٹھائیں گے چاند گرہن کے حوالے سے؟ حروف صامت کے حروفوں کو پڑھنے کی ترتیب اور ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ ہندکوان پلیٹ فارم جو بنایا گیا ہے، پورے اصول کے ساتھ، تجربات کے ساتھ، مشاہدات کے ساتھ آپ سب چیزیں یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ کسی احباب کی کمی کوتاہی نہ رہ جائے. کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کا کہ اس میں بہت کم وقت میں ہمیں بہت زیادہ کام لینا ہوتا ہے. یہاں پہ اگر ہم رجال و غیب کی بات کرتے ہیں تو کل رات شمال اور مغرب میں وہ اپنا کام سر انجام دیں گے. شمال مغرب کی طرف آپ نے منہ نہیں کرنا ہے، آپ کا منہ مشرق کی طرف ہو جائے زیادہ بہتر ہے. شمال مغرب کی طرف آپ نے منہ نہیں کرنا. جہاں پہ رجال الغیب کام کر رہی ہوتی ہیں، بہت سارے احباب پوچھتے ہیں رجال الغیب جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرف ہمیں منہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کی طرف آپ کو کمر موڑ کے، پیٹھ موڑ کے بیٹھنا چاہیے جہاں پہ یہ سمت بنتی ہے. اب آپ کو اس سمت کا نہیں پتہ شمال مغرب کیسے آ رہا ہے، کس ڈگری پہ آ گیا، کس اینگل پہ آ رہا ہے، تو آپ نے ڈائریکٹ اپنا منہ مشرق کی طرف کر لینا ہے تاکہ جو آپ کی پرابلم ہے وہ حل ہو جائے. یہ پہلی پرابلم آپ کی حل ہو گئی جو کہ رجال الغیب کے حوالے سے. یہ اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ عملیات کی فیلڈ میں ضرورت ہے. باقی احباب جو بھی ہیں جس طرح بھی کام لیتے ہیں، مگر یہاں پہ عملیات کی فیلڈ میں رجال الغیب کا خیال رکھنا، ان کی سمتوں کا خیال رکھنا، اپنے عمل کو 100% کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے اور 100% ناکامی کی طرف دھکیلنا ہے ہم نے. تو ہم نے ناکامی کو اختیار نہیں کرنا بلکہ ہم نے کامیابی کی طرف جانا ہے. تو ہم نے رجال الغیب کا خیال رکھتے ہوئے پھر اس سمت میں بیٹھیں گے جہاں پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو. جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، رجال طرح پیٹھ کر کے کمر کر بیٹھتے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر رجال الغیب کو ہدیہ کر دیں اور ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں. بس آپ ان کی طرف پیٹھ کمر کر کے بیٹھ جانا ہے اور اب آپ نے اپنا کام شروع کر لینا ہے. یہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خوشبو کون سی استعمال ہوگی؟ لونگ کی اگربتی چاہیے ہوگی ہمیں، لونگ کی اگربتی چاہیے ہوگی. یہ ویڈیو آج ہی بن رہی ہے اور آج ہی لگائی جا رہی ہے تاکہ ایک دن آپ کو ٹائم مل جائے اپنی چیزیں سمیٹنے میں. لونگ اگربتی مل جائے تو سب سے زیادہ بیسٹ ہے. اگر وہ نہ ملے مجبوری کے تحت پھر آپ کوئی بھی جلا سکتے ہیں اگربتی. اور سب سے بڑی بات یہاں یہ پہ ہے چاند گرہن میں کہ آپ یہاں پہ بلیک کپڑا اپنے اوپر اوڑھیں گے. بلیک کپڑا اپنے اوپر اوڑھ کر جہاں آپ پڑھائی کریں گے وہاں آپ کے اوپر بلیک کپڑا ہونا ضروری ہے. بلیک کپڑا ظاہری بات ہے کپڑوں والی شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں، کم قیمت والا ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. بلیک بالکل اس میں کوئی ڈاٹس نہ ہو، بالکل بلیک ہو. اپنے اوپر اوڑھ لینا ہے، سر کے اوپر تک اوڑھ لینا ہے اور ایک جگہ جبہ لگا کے بیٹھ جانا ہے نماز کے اوپر. اور وہاں پہ آپ نے پھر اگربتی جو ہے وہ سلگا لینی ہے. اگر اگربتی لبان کی ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب ہمارا عمل جو ہے وہ انتہائی سخت ترین عمل ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور حروف صامت بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ان عاملین کا کھیل ہرگز نہیں ہے جو کہ نئے نئے عملیات کی فیلڈ میں پڑھے ہیں اور حروف صامت کے ساتھ نقش لکھنے بیٹھ گئے ہیں. ہرگز اور حروف صامت سے دور رہیں. اپنی بھی جان عذاب میں نہ ڈالیں، اپنے گھر والوں کی بھی جانوں کو عذاب میں نہ ڈالیں. حروف صامت کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے. اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حروف صامت کے جتنے بھی آج تک اعمال لگے ہوئے ہیں، جو اعمال وہ مزہ کرتے ہیں جو کسی شخص نے کیے ہوں، اس کے مشاہدات وہ جانتا ہو، اس کے طریقہ کار وہ جانتا ہو، پھر وہ آگے بتا رہا ہو چل کے، پھر مزہ آتا ہے سننے میں بھی اور بتانے میں بھی. ان کو عامل پلیٹ فارم پہ جو بھی چیز نشر کی جاتی ہے پورے مشاہدات کے ساتھ، وثوق کے ساتھ اور اپنے مشاہدات سے گزارتے ہوئے اور استاد محترم کی اجازت کے ساتھ یہ چیزیں ساری شیئر کر رہے ہیں آپ سے تاکہ آپ احباب کو اس کو 100% فائدہ ہو. آپ نے وضو بنا لیا، جانماز بچھا لی، اگربتی سلگا لی، بلیک اپنا اپنے اوڑھ لیا اپنے اوپر، تو کرسی شریف چاروں کل آپ نے دم کر کے سار کر لینے. اب یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ٹائم آپ کو بتا دیا گیا ہے فرسٹ ٹائم ویڈیو شروع میں ہی. آپ کو سمت کس میں بیٹھنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. آپ اپنی جانماز کو سیدھا رکھیں گے، مگر جب سمت اپنی چینج کرنی ہو ڈائریکشن تو آپ جانماز کو چینج کر لیں گے. پھر
یہاں پہ طریقہ کار آپ کو ہو گیا، آپ نے حروف صامت کا عمل پڑھتے ہوئے اپنے پاس پانی ضرور رکھنے اندر، اگر حلق خشک ہو جائے تو پانی کا ایک گھونٹ آپ نے بھر لینا ہے۔ اب یہاں پہ چلتے ہیں ہم نے پڑھنا کیا اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو آج ان کو پلیٹ فارم پہ لگایا جا رہا ہے، یوٹیوب پہ کسی جگہ آپ ریسرچ کریں گے یہ عمل آپ کے وہاں پہ ریسرچ نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ دیکھے دکھائے عمل ہوتے ہیں سارے۔ جتنے لوگ حروف صامت کے عمل لگاتے ہیں کتابوں سے پڑھ کے، کیڑے بنے ہوئے کتابوں کو لگا دیتے ہیں، یہاں پہ وہ کام نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، ہم نے کون سا عمل پڑھنا ہے اور کس انداز سے پڑھنا ہے یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے درود پاک 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ 11 درود پاک پڑھنے کے بعد اب ہم نے حروف صامت کے جو تکرار حروف ہیں، جدا جدا حروف ہیں، اور جو حروف صامت کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ الف ہے دال رے سین صاد تو ہین قاف لام میم واو ہے، یہ 13 حروف ہیں جنہوں نے ہم نے 543 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 543 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے۔ 543 مرتبہ ہم نے ان 13 حروفوں کو جدا جدا طریقے سے پڑھنا ہے، نہ کہ ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک ساتھ والا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چاند گرہن میں، سورج گرہن میں آپ کو شیئر کریں گے ایک ساتھ والا عمل۔ چاند گرہن میں جدا جدا حروفوں کا عمل شیئر کیا جا رہا ہے۔ ان کو ہم پلیٹ فارم پہ تمام احباب کو اجازت ہے اور اجازت ہے۔ بار بار آپ نے اجازت نہیں مانگنی کیونکہ آپ پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ آج کل اپنی چیزیں رکھیں اپنے پاس، کالا کپڑا لائیں، گھر بچیوں کی پرچیز کریں، چیزیں اپنے پاس سامان رکھیں، اور کل رات انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہترین عمل ہے جو کہ آپ نے چاند گرہن میں کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے پہلے جاد حضرت پاک پڑھنا ہے۔ الف ہے دال رے سین صاد تو ہین قاف لام میم واو ہے، 543 مرتبہ، 543 مرتبہ آپ نے ان حروفوں کو جدا جو طریقے سے جیسے پڑھ کے بتایا گیا ویسا ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں یاد حضرت پاک پڑھیں گے، اپنے حق میں دعا کریں گے۔ اب جناب والا آپ جو بھی ہیں اچھے عامل ہیں، عامل کامل ہیں، یا آپ ایسے شخص ہیں جن کو پہلی بار یہ عمل کرنے کی توفیق ہو رہی ہے تو آپ اس کے عامل بن گئے ہیں۔ آپ جب اس کے عامل بن گئے ہیں، اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب پہ ہزاروں قسم کی ویڈیو لگی ہوئی ہیں اور پورے حروف صامت کی ترتیب دی ہوئی ہے کہ ہم نے حروف صامت سے نقش لکھنا کیسے ہوتا ہے۔ پھر بھی جب آپ کہیں گے تو ہم آپ کو پھر ویڈیو آنے وقتوں میں ایک نئی ویڈیو بنا کے دے دیں گے، مگر پہلے یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہیں کہ حروف صامت کی ہم نے کیسے نقش کو پر کرنا ہے، پھر اور کس طرح ایک حروف صامت کا داد لینا ہے اور ایک اپنے مقصد کا داد لینا ہے، اور بعد میں طلسماتی حروف ہمارے بنتے ہیں۔ یہ نیچے ویڈیو لگی ہوئی ہیں، آپ ان کو اچھی طریقے سے بعد میں دیکھ لیں اور کل یہ عمل پہلے کر لیں۔ آپ جس احباب کو عمل کی نہ سمجھ آئے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو احباب حروف صامت کے بارے میں پوچھے گا اس کا کام ہے وہ السلام علیکم لکھ کر 543 لکھتے، 543 لکھتے، کچھ بھی نہیں لکھنا۔ آج اور کل میں آپ کا جو فی الفوری جواب دینے والا طریقہ ہوگا ہمارا وہ یہ ہوگا، آپ نے صرف اور صرف اپنے میسیج میں جو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کریں گے 543 لکھنا ہے، کچھ بھی نہیں لکھنا، اور کچھ بھی اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں لکھنا۔ جب آپ لکھیں گے 543 یعنی 543 543، ہم فی الفوری آپ کو رپلائی کر کے آپ سے جو بھی آپ نے پوچھنا ہوا وہ پھر ہم سے پوچھ سکتے ہیں کل شام تک۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، عمل 100% کامیاب ہوتے ہیں، صرف اپنے آپ کو موازنہ کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی عمل کریں اپنے گربان میں جا کے دیکھیں ہم کہاں غلط ہیں، اس غلطیوں کوتاہیوں کو دور کریں، اور عملیات میں آگے قدم بڑھنے کا یہ راستہ یہی ہے۔ کوئی احباب آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ عملیات کے فیلڈ میں کیسے گھسا جاتا ہے، مگر انقوام پلیٹ فارم پہلا ایسا پلیٹ فارم ہے جو سچائی اور حقیقت پہ مبنی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے انقوام پلیٹ فارم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔